جدو جنگ موتا ہوئی، اے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ظاہری حیات جنگ ہوئی، آپ نے لشکر بھیجیا، رومیہ دی تعداد اگے کتنا 3 لاکھ، 3 لاکھ رومی لڑن آئے کھڑے، تو میرے آقا مولا نے 3 لاکھ دے مقابلے کنے مسلمان بھیجے 3000، 3 لاکھ دے مقابلے 3000 مسلمان جنگ کرن جا رہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جنگ دے وچ جناب جھنڈا جڑا او زید بن حارثہ چکن گے، جدو او شہید ہو جان تو پھر عبداللہ بن رواحہ مسلمانہ دا جھنڈا چکے گا، جدو او بھی شہید ہو جان تو پھر جعفر تیار چکن گے، جدو او بھی شہید ہو جان تو پھر جندہ دل کرے مسلمان جنہوں جھنڈا نپا دیں۔ تو جنگ موتا ہو رہی، مدینہ پاک تو کئی میلوں دے فاصلے تھے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دے وچ ممبر دے تے بیٹھ کے جناب جنگ دا احوال دس رہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہون زید بن حارثہ شہید ہو گیا، ہون جھنڈا جناب عبداللہ بن رواحہ نے چک لیا۔ پھر جناب حضور نے فرمایا کہ ہون عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا، ہون جناب جھنڈا جعفر تیار نے چک لیا۔ جی جڑے بک بک کر دیں نبی کو تو جناب دیوار کے پیچھے دا علم نہیں ہے گا، نبی آج کی خبر جانتے ہیں، کل کی نہیں جانتے، کل کیا ہونے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ جی آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ اج حضور نال وفا کرو، اج حضور نال پیا کرو، اج حضور نو شفیع و حاکم و مختار منو، کہ قیامت والے دن پھر جدو سارا کچھ حضور دے ہاتھ دے چونا ہے، جی لواء الحمد بھی حضور دے ہاتھ دے چونا ہے، اوتے پل صراط دے بھی قبضہ میرے آقا مولا دے ہونا ہے، میزان دے اوتے بھی میرے آقا مولا دا قبضہ ہونا ہے، جی تو اوتے پھر جا کے حضور دے سامنے کہنا کہ حضور میری شفاعت کرو، حضور میں پھنس گیا تے اج لے، ساڈا امام کہنا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، اج حضور نال وفا کرو، اج حضور دا دامن پکڑو۔ عبداللہ بن رواحہ، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ کون؟ درباری شاعر، نعت خان حضور دے مسجد نبوی شریف ممبر تے کھلو کے نعتاں پڑھ دے سن۔ نعت خان وہ نہیں ہوتا جڑا 50,000 تے لاکھ روپیہ جیب پا کے اتنے نعت پڑھی تو پھر کہے میں نے آگے ٹائم دیا ہوا ہے، میں نے پھر ادھر بھی جانا ہے، میں نے ادھر بھی جانا ہے۔ تو جدو حضور دے عزت دی واری آوے، حضور دے دین دے اتے حملہ ہوئے، حضور دے ناموس رسالہ دا مسئلہ ہوئے تو کہے جی میں تو جناب جناب وہ باہر بیرون ملک جا رہا ہوں، میرا ادھر ٹائم ہے، پھر نعتاں پڑھیاں تو ہیں، حضور دے نعت دے اتے لنگر کھا دے پیسے لے، تو نعت خان تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوئے کہ جدو جنگ دی واری آئی، حضور نے جدو مدینہ پاک کو روانہ کیتا تے خبر پہنچی سی کہ رومیہ دی تعداد 1 لاکھ ہے، رستے جا کے پتہ چلے انہوں دی تعداد 3 لاکھ ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیتا یار جا کے حضور نے دسیے، عبداللہ بن رواحہ نے کہا یار حضور نے جا کے کی دسنا ہے، اسی مرنا نہیں ہے گا، شہادت نہیں چاہیے دی تو انہوں، حضور نے کیوں جا کے اسی پریشان کریے کہ اتنے جناب 3 لاکھ چلو دو نیکیاں میں ایک نیکی تو سانو مل ہی جائے گی، یا اسی غازی بن جاؤں گے یا اسی شہید ہو جاؤں گے۔ زندہ باد 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 زندہ باد۔ ہیں جی آپ نے فرمایا 2 نیکیاں میں ایک نیکی تے مل ہی جائے گی، یا اسی شہید ہو جاؤں گے یا اسی غازی ہو جاؤں گے۔ تو اس جنگ دے وچ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 تلواراں توڑیاں، 9 تلواراں یکے بعد دیگرے لڑدیاں لڑدیاں انہا جناب آپ نے کافروں نو وڈیا کہ 9 تلواراں ٹوٹ گئیاں۔ عرب دے وچ ایک بڑی وڈی جناب مثال ہوندی سی کسے بہادر دی کہ ان دے ہاتھ وچوں تلوار ٹوٹ جائے، آپ نے ایک جنگ 9 تلواراں توڑیاں۔ اس موقع دوتے جدو آپ واپس مدینہ پاک تشریف لے آئے تو میرے آقا مولا نے لقب دیتا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ دی تلواراں وچوں ایک تلوار ہے۔ غیرت رسول کتنی سی ہیں جی، غیرت رسول اے میرے سامنے تاریخ الخمیس ہے 966 ہجری دی، تقریباً 500-600 سال پرانی کتاب، اندے وچ آپ دی غیرت رسول دا مالک بن نویرہ کلمہ پڑھدا سی، اینو آپ نے قتل کر دیتا، اینو قتل کر دیتا تے جناب سیدنا صدیق اکبر دا دور سی، جنگ تو سیدنا صدیق اکبر نے واپس بلا لیا کہ تم مسلمان نو کیوں قتل کیتا؟ مالک بن نویرہ وہ تے کلمہ پڑھدا سی۔ آپ نے آ کے عرض کی تھی، آپ نے فرمایا لمبا واقعہ جناب فاروق اعظم جناب جلال چاہ گئے، آپ نے فرمایا کہ
خالد نے مسلمان کو قتل کر دیتا. آپ نے فرمایا انہوں معزول کرو, انہوں واپس لے آؤ. سیدنا صدیق اکبر نو کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس تلوار نو میرے آقا مولا نے نیام وچوں باہر کڈیا, صدیق انہوں نیام میں داخل نہیں کر سکتا. میں انہوں واپس بلا لینا, انہوں کو پوچھ دیا تو کیوں قتل کیتا؟ مالک بن نویرہ کلمہ پڑھتا سی, مسلمان سی, آپ نے انہوں قتل کیوں کیتا؟ امام لکھ دیں کہ آپ واپس آئے, سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ ہاں جی تسی انہوں قتل کیوں کیتا؟ وہ تو کلمہ پڑھتا سی. آپ نے فرمایا کہ میں جدوں انہوں کیا نا کہ تو زکاة کیوں نہیں دیندے, زکاة دیو. ساڑھے آقا مولا دنیا تو تشریف لے کے دے مانی نے زکاة پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا اسی تو جناب حضور نو زکاة دیندے سی, ہون حضور تو رہ کو نہیں تو ہون اسی زکاة بھی نہیں دینی. انہیں لفظ کی بولے, انہیں کہا کہ ان صاحبکم قد توفیا. خالد بن ولید نے کہا کہ میں جدوں انہوں کہا نا کہ تسی زکاة کیوں نہیں دیندے, انہوں نے کہا ان صاحبکم قد توفیا. انہوں نے کہا تہاڈے نبی دنیا تو چلے گئے. انہوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیتا رسولنا کہ ساڑھے نبی دنیا تو چلے گئے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا تو ٹھیک کیتا ہے. انی گل دے ہوتے افضل الخلق بعد الرسول ناموس رسالت دے فیصلے کر دے دن, تے اتھے تے جناب جڑا گستاخ رسول ناموس رسالت دے قانون نو کالا کہندا رہا تے اتھے ممتاز قادری کی کردا؟ ممتاز قادری نے پھر وہی کیتا جو سیدنا صدیق اکبر نے سبق دیتا, جو فاروق اعظم نے سبق دیتا. آپ نے فرمایا کہ انہیں اے کیوں نہیں کہا کہ ساڑھے نبی دنیا تو چلے گئے, انہیں کہا کہ تہاڈے نبی دنیا تو چلے گئے. آپ نے فرمایا میں اس واسطے قتل کیتا. افضل الخلق بعد الرسول نے فرمایا تو بالکل ٹھیک کیتا ہے.